الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات پڑھیں محمد و محمد. حضرات سوگواران مزارات معصومین علیہ السلام، یہ 2 روزہ مجالس بسلسلہ تہدیم جنت البقیع البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہیں، جس کی یہ اس وقت کی پہلی مجلس ہے، اور آپ کے سامنے میں نے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے جس ایک فقرہ طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کا حقدار وہ ہوتا ہے جس بنائے ہیں وہ اور ہیں، اور اللہ نے قرآن میں جو معیار قرار دیے ہیں وہ اور. اہل دنیا کسی شخص کو عزت دار سمجھنے کے لیے زمین و جائیداد کو معیار بناتے ہیں، تاج و تخت کو معیار بناتے ہیں، مال و منان کو معیار بناتے ہیں، نام و شہرت و دولت کو معیار بناتے ہیں. لیکن اللہ کسی شخص کی عزت کے لیے نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس دولت دنیا ہے کہ نہیں، اس کے پاس مال و منان ہے کہ نہیں، اس کے پاس تاج و اقتدار ہے کہ نہیں. اللہ صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ ہے کہ نہیں. اگر تقویٰ ہوتا ہے تو انسان اللہ کی نظر میں قابل قدر بنتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے تو انسان اللہ کی نظر میں قابل عزت بنتا ہے. معیار ہے تقویٰ. اب یہ تقویٰ جس کے لیے بار بار قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے، اور اتنی ہدایت دی جا رہی ہے کہ جس طرح سے قرآن میں جہاں جہاں نماز کا حکم ہے تو پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، صرف نماز کا حکم نہیں ہے بلکہ نماز کے ساتھ جہاں جہاں آیات قرآن میں حکم نماز ہے وہاں ایک حکم اور بھی ہے. وہ حکم یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. جہاں جہاں قرآن میں آپ کو نماز کا حکم ملے گا تو فوراً نماز کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، پیغمبر نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں بہت پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازیں قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتی، بلکہ ان کی نمازیں یہیں زمین پر رکھی کی رکھی رہ جاتی ہیں اور ان کی نمازیں آسمانوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ کیا سبب ہے کہ وہ افراد جو نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کی نمازیں آسمانوں تک نہیں جا پاتی، ان کی نماز آسمانوں تک مقام قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے نمازیں تو بہت پڑھی ہیں مگر وہ سواری جو نماز کو آسمان تک پہنچاتی اس سواری کا انتظام نہیں کیا ہے. فرمایا آپ نے ہاں کر دیجئے، چلیے کر دیجئے مسئلہ اللہ. ہم سمجھتے ہیں اس کو بالکل سامنے رکھ دیا میں ہے نا، اب صحیح ہے بس. محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا کہ وہ سواری جو نماز کو آسمان تک پہنچاتی ہے، ان لوگوں نے اس سواری کا، اس کنوینس کا، اس ذریعے کا انتظام نہیں کیا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت وہ سواری کون سی ہے کہ جو نماز کو آسمان تک پہنچاتی ہے؟ تو فرمایا کہ زکوٰۃ نماز کی سواری کا نام ہے.
فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز آسمان تک نہیں جاتی، حالانکہ زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے، زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے، زکوٰۃ غربا کا حق ہے۔ اب اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ جو فقیر کا حق غصب کر لے، جب اس کا عمل قبول نہیں ہوتا تو جو جناب امیر کا حق غصب کر لے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح سے قرآن میں نماز بغیر زکوٰۃ کے نہیں ہے، ویسے ہی قرآن میں جہاں جہاں ایمان ہے وہاں وہاں تقوی کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو جیسے نماز زکوٰۃ کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، ویسے ہی ایمان تقوی کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ اب قرآن نے تقوی کی شان بیان کی، قرآن نے تقوی کی عظمت بیان کی، اور تقوی کی حقیقت کیا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں، تو یہ احترام کرنا، یہ تعظیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں تقوی موجود ہے۔ دیکھیں بھائی، یہ بے احترامی کے خلاف احتجاج ہے، یہ مجلس نہیں ہے، مجلس کے ساتھ یہ احتجاج ہے بے احترامی کے خلاف۔ اسی موضوع پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو یہ احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں تقوی موجود ہے، تعظیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں تقوی موجود ہے۔ اب جو ہم 1400 برس سے اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، آل محمد کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے روضوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی قبروں کا احترام کرتے ہیں، جنت البقیع کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، تو یہ اہل بیت کا احترام کرنا، ان کی قبروں کی تعظیم کرنا، ان کے روضوں کا احترام کرنا، یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہی تو متقی ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے عزیزان گرامی، احترام یہ تقوی ہے کہ اگر ریسپیکٹ ہے تو تقوی ہے، اگر احترام ہے تو خوف خدا ہے، اگر احترام ہے تو تعظیم ہے۔ توجہ فرمائیے گا، احترام کو تقوی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اور عزیزو، یہ تعظیم و احترام یہ جزو دین نہیں ہے، میری طرف متوجہ رہیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، ایک صلوات بآواز بلند پڑھے محمد والے محمد۔ یہ تعظیم و احترام یہ جزو دین نہیں ہے، یہ دین کا پارٹ نہیں ہے، یہ بنیاد دین ہے، یہ دین کا بیس ہے۔ احترام دین کی بنیاد ہے، احترام پر پوری عمارت رکی ہوئی ہے۔ آپ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ جہاں سے آدمیت کا قافلہ شروع ہوا وہیں سے ہمیں احترام کا حکم ملا کہ اللہ نے کہا جب آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ بھائی یہ سجدہ تعظیمی تھا نا، یہ احترام کا سجدہ تھا۔ تو اللہ نے ملائکہ کو جو حکم دیا تو وہ پہلا حکم آدم کا کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سمجھایا کلمہ بعد میں پڑھنا، احترام پہلے کرنا۔ ہمارے یہاں پہلی منزل رسپیکٹ کی منزل ہے، پہلی منزل احترام کی منزل ہے کہ پہلے احترام کرنا۔ اب یہیں سے آغاز آدمیت ہوا اور یہیں سے آغاز احترام ہوا کہ جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا، جنہوں نے آدم کا احترام کیا وہ فرشتے کہے گئے، اور جس نے احترام نہیں کیا وہ ابلیس کہا گیا۔ بھائی توجہ ہمارے یہاں، بھائی جس نے احترام نہیں کیا وہ ابلیس کہا گیا۔ ابلیس اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ابلیس نہیں بنا، ابلیس خلاقیت کا منکر ہونے کی وجہ سے ابلیس نہیں بنا، ابلیس توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے ابلیس نہیں بنا، ابلیس بنائے احترام نہ کرنے کی وجہ سے، ابلیس بنائے تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہرگز ابلیس کے پھندوں میں نہ آنا، ابلیس کے فریب میں نہ آنا، ابلیس کی پیروی نہ کرنا، ابلیس کی اطاعت نہ کرنا، اس لیے کہ انہو لکم عدو مبین، کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ سب سے بڑا انسانوں کا دشمن ابلیس ہے، شیطان ہے۔ ہم کہیں گے پالنے والے جب اتنا بڑا دشمن ہے
تو جہاں قرآن کی اتنی آیتیں بھیجی تھی وہی ابلیس کی ایک تصویر بھی بھیج دیتا، ہم پہچان تو لیتے کہ ابلیس کی قامت کتنی ہے، ابلیس کی صورت کیسی ہے، ابلیس کا قد کتنا ہے، کم سے کم ابلیس کی صورت تو دکھائی جاتی، آواز آئے گی، ہم نے اس کی صورت نہیں دکھائی ہے، ہم نے اس کی عادت سمجھائی ہے۔ ابلیس کی عادت ہے یہ احترام نہیں کرتا ہے، ابلیس کی آدم ہے یہ پہچان ہے یہ تعظیم نہیں کرتا ہے، یہ احترام نہیں کرتا ہے۔ اب پہچاننا ہو کہ ابلیس کون ہے تو اماموں کے روضوں میں جانا، اماموں کی قبروں پر جانا، جو سر جھکاتا نظر آئے وہ فرشتوں جیسا ہے، جو بے احترامی کرتا نظر آئے وہ ابلیس جیسا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد والا۔ دیکھیں یہ جو بے احترامی ہے، قبروں کی بے احترامی، قبروں کا انہدام، یہ ابلیسیت کی پہچان ہے، یہ شیطنت کی پہچان ہے۔ یہ 100 برس جو ہو گئے جس ظلم کے اوپر ہم احتجاج کر رہے ہیں، جن ٹوٹی ہوئی قبروں کے لیے ہم غم منا رہے ہیں، تو یہ وہابیت کا نام نہیں ہے، ابلیسیت کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ بے احترامی ابلیس سے آغاز ہوا ہے اس کا، کہ اس نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب آپ متوجہ ہیں کہ میں احترام نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ بھائی شیطان خلقت نار ہے، آگ کو عربی میں نار کہتے ہیں، یہ لفظ بہت غور سے سنیے گا۔ ابلیس نار سے بنا ہے، اس نے کہا کہ میں ان کا سجدہ نہیں کروں گا، میں ان کا احترام نہیں کروں گا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ابلیس بنا ہے نار سے اور فرشتے بنے ہیں نور سے۔ ابلیس کی خلقت ہوئی ہے نار سے اور فرشتوں کی خلقت ہوئی ہے نور سے۔ جو نار سے بنا اس نے تو احترام کا انکار کیا، لیکن جو نور سے بنے تھے، ہمارے ہیں آپ، کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ تو نے ہمیں نور سے بنایا، ہم مٹی کا احترام کیوں کریں؟ بھائی نار والے نے انکار کیا، نور والے نے انکار نہیں کیا۔ ایک پہچان بھی قائم کی گئی کہ جہاں نور ہوتا ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے، اور جہاں نار ہوتی ہے وہاں بغاوت ہوتی ہے۔ بھائی کیسے سنیں آپ کی مرضی؟ جہاں نور ہوتا ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے، اور جہاں نار ہوتی ہے وہاں بغاوت ہوتی ہے۔ بھائی نور کا تعلق اطاعت سے ہے اور نار کا تعلق بغاوت سے ہے۔ ابلیس نار سے بنا تھا، اس نے انکار سجدہ کیا، لیکن فرشتے نور سے بنے تھے، انہوں نے فوراً حکم کی اطاعت کی۔ اب تاریخ کے آئینے میں دو منظر دیکھیے، بھائی گھر ایک ہے، مکان ایک ہے، مگر منظر دو ہیں۔ وہ مکان زہرا ہے۔ مکان زہرا میں ایک منظر یہ ہے کہ مکان زہرا میں فرشتے چکی چلاتے نظر آ رہے ہیں، حسنین علیہ السلام کا جھولا جھلاتے نظر آ رہے ہیں، سیدہ کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں، حسنین کا گہوارہ جھلاتے نظر آ رہے ہیں، سیدہ کی چکی چلاتے نظر آ رہے ہیں۔ بھائی ایک ہی مکان میں ایک منظر یہ کہ فرشتے خدمت کر رہے ہیں، فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں، فرشتے سیدہ کی چکی چلا رہے ہیں، اور اسی گھر میں ایک منظر یہ نظر آیا کہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے آگ لگا رہے ہیں۔ بھائی گھر ایک تھا، منظر دو تھے۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، سب نے اپنے اپنے عمل سے اپنا اپنا سلسلہ بتایا کہ نور والے کون ہیں اور نار والے کون ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمایا آپ نے، تو یہ بے احترامی ابلیسیت کی پہچان ہے۔ یہ جو احترام ہے یہ بیس ہے، بیس عزیزوں، میں نے ابھی عرض کیا یہ پارٹ آف ریلیجن نہیں ہے، یہ بیس آف ریلیجن ہے۔ اسلام میں احترام ہی احترام ہے۔ جس نے دین بھیجا اللہ وہ واجب الاحترام، جو دین لے کے آئے نبی وہ واجب الاحترام، جنہوں نے دین کا تحفظ کیا معصومین وہ واجب الاحترام۔ توجہ سنیے گا بھائی، نبی اتنے واجب الاحترام کہ اللہ نے نبی کے احترام کی وجہ سے نبی کا پیکر بنایا، نبی کا جسم بنایا، مگر جسم کا سایہ نہیں بنایا۔ بھائی ذرا متوجہ ہو جائیں آپ،
نبی کا جسم بنایا مگر سایہ جسم نہیں بنایا، نبی کا بدن بنایا مگر سایہ بدن نہیں بنایا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر سایہ بنے تو سایہ زمین پر پڑے گا، اور اگر کسی کا قدم نبی کے سائے پہ آ گیا تو یہ خلاف احترام ہو جائے گا۔ بھائی کہاں ہے آپ کا دماغ؟ بھائی نبی کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ اگر نبی کا سایہ جسم پر پڑا، زمین پر پڑا، اور کسی کا قدم نبی کے جسم کے سائے پر پڑ گیا تو یہ خلاف احترام پیغمبر ہے، یہ خلاف تعظیم پیغمبر ہے۔ حالانکہ سایہ عکس بدن ہوتا ہے، جزو بدن نہیں ہوتا۔ بھائی پہنچا میرا جملہ؟ سایہ عکس بدن ہے، جزو بدن نہیں، مگر کاندھا جزو بدن ہے، عکس بدن نہیں۔ اللہ نے ایک طریقے سے دو کی عظمت سمجھائی کہ جب نبی کے سائے کو سوچو گے تو عظمت نبی سمجھ میں آئے گی، اور جب نبی کے کاندھے کو دیکھو گے تو عظمت علی سمجھ میں آئے۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی، احترام تعظیم کہ نبی کے جسم کا سایہ بھی نہیں بنایا، وہ اس لیے بھی نہیں بنایا کہ اگر کسی کا قدم پڑے گا تو بے احترامی ہوگی۔ اس جملے کو چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا۔ اور نبی کے جسم کا سایہ شاید اس لیے بھی نہیں بنایا کہ کبھی کبھی سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ سایہ بھی نبی کا ساتھ چھوڑے۔ اللہ کو نبی کا ساتھ چھوڑنے والا کوئی بھی ہو پسند ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور ہمارے ہیں آپ تو احترام، دین بھیجنے والا اللہ واجب الاحترام، دین لانے والے نبی واجب الاحترام، اور پھر امام واجب الاحترام۔ ابھی ماشاءاللہ ایک بچہ اشعار پڑھ رہا تھا، امام حسن السلام کا ذکر کر رہا تھا۔ دین بچانے والے اتنے واجب الاحترام کہ ابھی ہفتہ بھر پہلے ماہ رمضان گزرا ہے، ماہ رمضان کی 15 تاریخ آئی تھی، خانہ بطول تھا، آمد سبت رسول تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ 15 ماہ رمضان، اب اسی کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ جب 15 ماہ رمضان آئی اور مولا حسن مجتبی جناب سیدہ کی گود کے گہوارے میں تشریف لائے اور نبی کو خبر ہوئی، اور نبی داخل خانہ بطول ہوئے، اور کہا لاؤ میرے نواسے کو میری گود میں دو۔ تو کنیز نے کہا یا نبی اللہ ابھی غسل دے دوں، ابھی پہلے نہلا دوں، ابھی پہلے پاک کر دوں، پھر آپ کی گود میں دوں گی۔ تو جیسے ہی کنیز نے کہا کہ انہیں پہلے پاک کر دوں، وہ نبی جنہیں پتھر مارے گئے کبھی غیظ نہ آیا، جن کے اوپر کوڑا پھینکا گیا کبھی غیظ نہ آیا، جنہیں دیوانہ کہا گیا کبھی غیظ نہ آیا، جن کو اذیتیں دی گئیں کبھی غیظ نہ آیا، ان نبی کے چہرے کے آسمان میں غیظ و غضب کے بادل امڑنے لگے۔ پہلا توجہ فرمائیے گا، پیغمبر اسلام کا روح مبارک غیظ کے مارے سرخ ہو گیا اور فرمایا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ دیکھیں مجھے یقین تھا کہ اس جملے پہ آپ واہ واہ بھی کیجئے گا، اس جملے پہ آپ سبحان اللہ بھی کہیے گا، اس جملے پہ آپ مسکرائیں گے بھی، اس جملے پہ آپ کے چہروں کے گلاب کھلیں گے بھی۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا ٹھنڈے دماغ سے بتائیے، یہ جو پیغمبر اسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا تو اس ناراضگی کے اظہار کا سبب کیا تھا؟ بھائی کنیز نے کون سی خلاف شریعت بات کہہ دی تھی؟ بھئی یہ تو شریعت پیغمبر ہے، خود پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اسے غسل دیا جائے، داہنے کان میں اذان کہی جائے، بھئی پوری توجہ سنیے گا، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ پیغمبر ہی کی لائی ہوئی شریعت ہے نا، یہ پیغمبر ہی کا بتایا ہوا مسئلہ شریعت ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اسے پاک کیا کرو، غسل دیا کرو، داہنے کان میں اذان کہا کرو، بائیں کان میں اقامت کہا کرو۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب کنیز نے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پیغمبر کے سامنے بیان کی تو پیغمبر کو داد دینا چاہیے تھی، پیغمبر کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا،
پیغمبر کو کچھ دینار و درہم دینے چاہیے تھے، پیغمبر کو کچھ انعام دینا چاہیے تھا کہ کنیز ہو کے شریعت کے مسئلے یاد ہیں؟ توجہ فرمائیے گا بھائی، کنیز ہو کے بھی پاک و نجس یاد ہے، لیکن پیغمبر نے نہ داد دی، نہ انعام دیا، نہ سبحان اللہ کہا، نہ جزاک اللہ کہا۔ پیغمبر اسلام ہو گئے ناراض۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، اب تک کا سب سے اہم جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، یہ تو آپ کی لائی ہوئی شریعت سنا رہی ہے، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آواز دیں گے کہ میں شریعت سنانے پر ناراض نہیں ہوں، شریعت کو معصوم کے مقابلے میں لانے پر ناراض ہوں۔ ماشاءاللہ پہنچ گیا میرا جملہ۔ میں شریعت کو معصوم کے مقابلے میں لانے پر ناراض ہوں۔ میں ناراض ہو کے دنیا بھر کے مبلغین بے عقیدت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شریعت کے چشمے سے اہل بیت کو نہ دیکھنا، اہل بیت کی آنکھوں سے شریعت کو دیکھنا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد، کہ شریعت کی آنکھوں سے اہل بیت کو نہ دیکھنا، اہل بیت کی نظروں سے شریعت کو دیکھنا۔ دیکھیں سارے معاملات کیوں بگڑے ہیں؟ یہ جو ابن تیمیہ کے فتوے اور ابن عبد الوہاب کے فتوے اور سعودی عرب کا یہ کام، آل سعود کا یہ جرم، یہ بھی شریعت کا بہانہ لے کے کیا گیا تھا کہ صاحب شریعت میں قبروں کا احترام نہیں ہے اور شریعت میں قبور سے توسل نہیں ہے۔ دیکھیں جتنی بھی شرارتیں ہوتی ہیں اکثر شریعت ہی کے نام پہ ہوتی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ نبی نے پیغام دیا کہ شریعت کی آنکھوں سے اہل بیت کو نہ دیکھنا، اہل بیت کی نظروں سے شریعت کو دیکھنا، شریعت کی ترازو میں اہل بیت کو نہ تولنا، اہل بیت کے احکام کی ترازو میں احکام شریعت کو تولنا۔ اب دیکھیے اکثر مسئلے پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی، اور وہ مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایک کتاب ضرور ہوتی ہے جس کا نام ہے تحفۃ العوام۔ تحفۃ العوام واقعات کی کتاب نہیں ہے، معجزات کی کتاب نہیں ہے، ماضی کے حالات کی کتاب نہیں ہے، تحفۃ العوام ہے شریعت کے مسائل کی کتاب۔ اب ہم جب شریعت کے مسئلے پڑھتے ہیں تو اکثر ایسے مسئلے بھی آتے ہیں کہ جس سے ہمارا دماغ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ان مسئلوں میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سیاہ لباس پہن کے، کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بھائی لباس سیاہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اپنے بدن کو اذیت دینا خلاف شریعت ہے، اپنے آپ سے اپنا خون بہانا خلاف شریعت ہے۔ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ سیاہ لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور ہم ایام غم میں سیاہ کپڑے پہنے ہیں، ہم ایام عزا میں سیاہ لباس پہنے ہیں۔ اب دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ صاحب شریعت کہہ رہی ہے کہ سیاہ لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروہ، اور ہم محرم میں کالے کپڑے پہنے ہیں، ہم ایام غم میں لباس سیاہ پہنے ہیں، شریعت کہہ رہی ہے کہ اپنا خون بہانا خلاف شریعت، اور ہم زنجیر لگاتے گھوم رہے ہیں، ہم مولا حسین کے نام پر خون بہاتے گھوم رہے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا شریعت کچھ اور ہے اور حسینیت کچھ اور ہے؟ بھلا توجہ فرمائیے گا، کیا شریعت کچھ اور ہے اور حسینیت کچھ اور ہے؟ تو جی نہیں عزیزوں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت جو کہہ رہی ہے وہ 100% صحیح کہہ رہی ہے، مگر شریعت پاگلوں کے لیے نہیں آئی ہے، دیوانوں کے لیے نہیں آئی ہے، خط الحواسوں کے لیے نہیں آئی ہے، جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آئی ہے۔ شریعت صاحبان عقل کے لیے آئی ہے، صاحبان فہم کے لیے آئی ہے، صاحبان ادراک کے لیے آئی ہے، اولو الالباب کے لیے آئی ہے۔ بھائی شریعت آئی ہے صاحبان عقل کے لیے، شریعت جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، مگر عقل کے ناخون لیجئے کہ شریعت امام کے معاملے میں کہہ رہی ہے یا عوام کے معاملے میں کہہ رہی ہے۔ سمجھا؟ بھائی شریعت کے معاملات ہمارے لیے اور ہوتے ہیں، معصومین کے لیے اور ہوتے ہیں۔ آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ ہمارے لیے شریعت کے حکم اور، معصومین کے لیے حکم اور۔ بھائی ہم نماز پڑھتے میں ہاتھوں کا اشارہ کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، علی رکوع کے عالم میں انگوٹھی دے دیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے۔
بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم عالم رکوع میں اگر ہاتھوں کا اشارہ کریں نماز باطل ہو جائے، مولا علی رکوع میں انگوٹھی دیں آیہ ولایت نازل ہو جائے، ہمارا بچہ نماز پڑھتے میں پیٹھ پر بیٹھ جائے تو نماز میں خلل پڑ جائے، مگر خطیب نو کے سنا پشت محمد کے ممبر پر آئے، بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو سجدے کے طول کا سبب بن جائے۔ ارے ہم جس کمرے میں پیدا ہوتے ہیں وہ نجس ہو جاتا ہے، علی جس کعبے میں آ جاتے ہیں بھائی شریعت کے معاملات ہمارے لیے اور ہیں، معصومین کے معاملے میں شریعت کے معاملات کچھ اور ہیں۔ بھائی شریعت نے مٹی کھانے کو حرام قرار دیا ہے، ہمارا بچہ جب چھوٹا تھا تو وہ مٹی کھانے کا عادی بن گیا، کبھی گملے کی مٹی کھا رہا ہے، کبھی انگنائی کی مٹی کھا رہا ہے، کبھی میدان کی مٹی کھا رہا ہے۔ ہم نے شریعت سے پوچھا کہ گملے کی مٹی کھانا حرام کہ حلال؟ شریعت نے کہا حرام۔ ہم نے پوچھا انگنائی کی مٹی کھانا حرام کہ حلال؟ شریعت نے کہا حرام۔ ہم نے کہا میدان کی مٹی کھانا حرام یا حلال؟ شریعت نے کہا حرام۔ وہ پڑ گیا بیمار، دوا نے دے دیا جواب۔ ایک عالم دین چٹکی میں ذرا سی مٹی لے کے آئے، کیا سنا ہے آپ؟ بھائی ہمارے ایک بزرگ عالم دین ذرا سی مٹی چٹکی میں لے کے آئے، ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ قبر حسین کی مٹی، کھا کے شفا۔ ہم نے شریعت سے پوچھا آپ کیا کریں؟ شریعت نے کہا فوراً کھلا، یہی دوا ہے یہی شفا۔ بھائی یہی دوا ہے یہی شفا، اس کا مطلب یہ کہ کہیں اور کی مٹی کھائی تو خلاف شریعت ہے، لیکن قبر حسین کی مٹی کھائی تو سبب شفا ہے۔ بس سمجھیے اگر فیشن میں کالے کپڑے پہنے تو نماز مکروہ ہو گئی، غم حسین میں پہنے تو نماز قبول ہو گئی۔ بھائی اہل دنیا کے لیے لہو بہایا تو خلاف شریعت ہے، مولا حسین کے لیے بہایا تو ماں کے دودھ کی طہارت کی ضمانت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ معاملہ ہے عزیزو، بے احترامی ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی عظمت گھٹانے کے لیے کسی بھی چیز کا سہارا لیا جائے، اس لیے کہ یہ بے احترامی ہے۔ اول احترام ہے، اول تعظیم ہے، اور پھر اہل بیت تو اہل بیت ہیں۔ بس تمام ہو رہی گفتگو مجھے ابھی سرفراز گنج میں بھی اسی تہذیب جنت البقیع کے سلسلے کی مجلس کو خطاب کرنا ہے کہ احترام تعظیم کی اتنی اہمیت ہے کہ اہل بیت تو اہل بیت ہیں۔ ماں باپ کے احترام کا حکم دیا گیا، والدین کے احترام کا حکم دیا گیا کہ دیکھو خبردار اپنے والدین کے سامنے جانا تو کاندھے جھکا کے جانا، آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنا، باپ چلے تو پیچھے رہنا، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ایسے جانا جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے جاتا ہے۔ اچھا اس پہ سب مانتے ہیں کہ صاحب ماں باپ کا احترام، سب قائل ہیں کہ بے شک ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ آج تک کوئی اپنے مولوی سے نہیں پوچھتا کہ پہلے اپنے ابا سے کلمہ سنیں پھر احترام کریں، پہلے ان سے ایمان ان کا چیک کریں پھر تعظیم کریں۔ ارے جو ہمیں پالے نہ ان کا کلمہ ڈھونڈا جائے نہ ایمان پوچھا جائے، اور جس کی گود میں پلنے والے بچوں میں ایک اللہ کا نبی بن جائے، ایک اللہ کا ولی بن جائے، اس کے لیے یہ کہ صاحب انہوں نے کلمہ کہاں پڑھا اور معاذ اللہ وہ ایمان کہاں لائے۔ دیکھیے جو جناب ابو طالب کے خلاف بے احترامی کی جاتی ہے تو دنیا اس کو سمجھی نہیں ہے۔ یہ جو جناب ابو طالب کے لیے کہا جاتا ہے اصلاً یہ جناب ابو طالب کی بے احترامی نہیں ہے، یہ خود نبی کی بے احترامی ہے، اس لیے کہ کافر کی گود میں پلنا کافر کی توہین نہیں ہے، نبی کی توہین ہے۔ بھائی کافر کی گود میں رہنا معصوم کی توہین ہے۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی طرف فرعون نے ہاتھ بڑھایا اور موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا، اور تماچا مار کے بتایا کہ معصوم کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ معصوم، ارے کیا سنا ہے آپ، معصوم کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ شریعت کہتی ہے ایک گواہی نہیں چلے گی، دو لاؤ، تو دونوں موجود ہیں۔ پہلی گواہی موسیٰ نے دی فرعون کے تماچا مار کے، دوسری گواہی میرے مولا نے دی ابو جہل کے تماچا مار کے۔
جو سن حضرت موسیٰ کا تھا تماچا مارتے وقت، وہی سن میرے مولا کا تھا ابو جہل کے تماچا مارتے وقت۔ بھائی دونوں کا سن ایک تھا، تماچا مارنے کا طریقہ ایک تھا، تماچا مارنے کا سلیقہ ایک تھا، جہاں تماچے پڑے وہ علاقہ ایک تھا۔ کیسے سنا ہے آپ؟ بھائی سلیقہ ایک، طریقہ ایک، علاقہ ایک، تو فرق بھی ایک ہی رہا۔ موسیٰ کا ہاتھ ید بیضا تھا، وقتی اثر ہوا۔ علی ید اللہ ہے، دائمی اثر ہوا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل۔ تو عزیزان گرامی، ماں باپ کا احترام، اب اتنا احترام کہ یہ روایت شیعہ اور غیر شیعہ تمام علماء نے قبلہ کتابوں میں درج کی ہے کہ ایک صحابی رسول پیغمبر کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے کہا یا نبی اللہ، میں نے آج جوش میں ایک شرعی قسم کھا لی ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی شرعی قسم واللہ کہہ کے باللہ کہہ کے شرعی قسم کھا لے تو اس قسم کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، ورنہ کفارہ دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قسم کھائے کہ واللہ آج میں زیارت عاشورہ پڑھوں گا، تب زیارت عاشورہ پڑھنا واجب ہو جائے گی۔ کوئی کہے واللہ آج میں نماز شب پڑھ کے رہوں گا، تو نماز شب پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں نے ایک قسم کھا لی ہے، میں نے آج اللہ کی قسم شرعی قسم کھائی ہے کہ واللہ آج تو میں جنت کی دہلیز چوموں گا، اور آج تو میں حوروں کا ماتھا چوموں گا۔ کہ یا نبی اللہ، میں نے شرعی قسم کھا لی، اب کہاں ملے جنت جو دہلیز کو بوسا دوں، اور کہاں ملے حوریں جو ان کے پیشانی کو بوسا دوں، میں شرعی قسم کیسے پوری کروں؟ نبی مسکرائے کہ پریشان نہ ہو، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور ماں کی پیشانی چوم لو، باپ کی پیشانی چوم لو، اور باپ کے قدموں کو چوم لو، ماں کے قدموں کو چوم لو، معاف کیجئے گا، ماں کے قدموں کو چوم لو اور باپ کی پیشانی کو چوم لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، پریشانی یہ ہے کہ نہ ماں زندہ ہے اور نہ باپ زندہ ہے، نہ میری ماں حیات ہیں نہ باپ حیات ہیں، اب میں کیا کروں؟ کہ ماں باپ نہیں ہیں، ان کی قبریں تو ہیں۔ کیا سنایا؟ اللہ اکبر، احترام قبور۔ کہ ماں باپ نہیں ہیں، ان کی قبریں تو ہیں، جاؤ اپنی ماں کی قبر کا احترام کرو، اپنے باپ کی قبر کی تعظیم کرو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، یہاں بھی ایک پریشانی ہے۔ کہ کیا پریشانی ہے؟ کہ میں بچپن ہی میں میرے ماں باپ مر چکے، مجھے معلوم ہی نہیں کہ ان کی قبریں کہاں، ان کی قبروں پر کوئی تختی نہیں، ان کی قبروں پر کوئی نشانی نہیں، ان کی قبروں کی کوئی علامت نہیں۔ بھائی اتنی قبریں ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ ماں کی قبر کون سی ہے، مجھے معلوم ہی نہیں کہ باپ کی قبر کون سی ہے، اب میں کیا کروں؟ نبی نے فرمایا اگر ماں باپ کی قبریں نہ ہوں اور قبروں کے نشان نہ ہوں تب بھی پریشان نہ ہونا، زمین پر بیٹھ کے دو نشان بنانا، ایک کو ماں کی قبر سمجھ لینا، بھائی اگر یہ بات رائے گاہ ہوئی تو میری محنت حقارت، ایک کو باپ کی قبر سمجھ لینا، ہے نہیں سمجھ لینا، ہے نہیں سمجھ لینا۔ لیجئے شریعت پیغمبر نے اجازت دی کہ اگر اصل نہ ملے تو نقل بنا کے احترام کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے کہ اگر اصل قبر نہ ہو تو نقل بنا کے احترام کر لینا، اور یہاں تو اصل کی بے احترامی کی گئی ہے۔ شریعت پیغمبر کہہ رہی اگر اوریجنل نہ ملے تو کاپی بنا لو، نشان بنا لو، کہیں بھی بیٹھ جاؤ قبرستان کیا دو نشان بناؤ۔ اب جو ہم نے یہ شبیہیں بنائی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں صاحب یہ شبیہوں کا جواز کہاں سے لائے؟ اسی حکم پیغمبر سے لائے۔ ہم کربلا نہ جا پائے تعزیہ بنا لیا، روضہ عباس پر نہ جا پائے علم کی شبیہ بنا لی، اور احترام کے لیے بھی نقل کی اجازت ہے۔ حد یہ ہے کہ بے احترامی کے لیے بھی نقل کی اجازت ہے۔ یہ جملہ میں نے بڑا عجیب کہا، تعظیم کے لیے بھی نقل کی اجازت ہے اور توہین کے لیے بھی نقل کی اجازت ہے۔ آپ پوچھئے دلیل، تو دلیل یہ ہے کہ شہر ایک ہے اور پتھر چار ہیں، ایک ہے سنگ اسود جسے چوما جاتا ہے، اور تین شیطان کہہ کے ان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ کہ یہ بڑا شیطان، یہ منجلا شیطان، یہ چھوٹا شیطان، یہ شیطان ہے۔ شیطان اتنے شریف کب سے ہو گئے
کہ لوگ انہیں مارتے رہیں وہ چپ چاپ سر جھکا کے بیٹھے رہیں؟ ارے جہاں پٹنے کا موقع ہے شیطان ٹکتے ہی نہیں ہیں، میدان کا جھولا چھوڑ دیتے ہیں، پہاڑ کے سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ لیکن حاجی جاتے ہیں یہ بڑا شیطان، یہ منجلا شیطان، یہ چھوٹا شیطان، یہ شیطان ہے کہ شیطان نہیں ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم کے زمانے میں شیطان آیا تھا، لیجئے شریعت نے یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ اگر ظالم نہ ملے تو کچھ بنا کے غبار نکال لینا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بازان گرامی گفتگو تمام ہو رہی تو عزیزوں احترام سب سے اہم ہے، تعظیم سب سے اہم ہے۔ بس کل 4 بجے سے پہر کو یہ مجلس یہاں منعقد ہوگی، اور گزارش یہ ہے کہ ذرا وقت کی پابندی، دیکھیے وقت بہت اہم چیز ہے۔ شاعر جو خطیب 10 جملوں میں نہیں کہہ پاتے، وہ شاعر 2 مصروں میں کہہ دیتا ہے کہ وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وقت کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب مجلس کا فرش بچ جاتا ہے، جب مجلس کے وقت کا اعلان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک مظلومہ بی بی آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ کم سے کم ان کے احترام میں لوگوں کو وقت کے اوپر آ کے بیٹھ جانا چاہیے، مجلس شروع ہو یا نہ ہو۔ معصومہ بیٹھی ہیں، مظلومہ بیٹھی ہیں، اور یہ تو ان کے ٹوٹے ہوئے مزار کے ماتم کی مجلس ہے۔ اللہ بقیہ آرگنائزیشن والوں کو، تمام ہمارے منا بھائی اور رفعت عالم صاحب اور جتنے بھی افراد ہیں، میں نام نہیں جانتا، جو ان مجلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اجر عظیم عطا کرے۔ اس لیے کہ یہ دکھ بڑا عجیب دکھ ہے، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ٹوٹے ہوئے مزار جس کی تعظیم کو پیغمبر اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے، اس کی قبر کی بے احترامی، اللہ آل سعود کے عذاب میں اضافہ کرے۔ میں کل انشاءاللہ میں تفصیل سے وہ تاریخ پیش کروں گا کہ جس تاریخ کی وجہ سے یہ جنت البقیع کے تہدیم اور انہدام کیا گیا انشاءاللہ۔ لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ 4 کا اعلان ہے، اور اس سے پہلے شعرا پڑھ دیں گے۔ 4:30 بجے میں ممبر کے اوپر آ جاؤں گا، کیونکہ کل مجھے شب میں باہر مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بے احترامی ہے سیدہ، اور 100 برس ہو گئے ان کی قبروں کی بے احترامی کو۔ لیکن نہ جانے کیا عداوت تھی سیدہ سے کہ بے احترامی کا آغاز تبھی سے ہوا جب ان کے بابا کی آنکھ بند ہو گئی۔ جس دروازے کے اوپر نبی سلام کرنے آتے تھے، جس پہ آواز آتی تھی کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جس پہ نبی آ کے کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسی دروازے سے آواز آئی ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آواز دی گئی ولو، ابھی جلتا دروازہ سے سیدہ پر گرایا نہیں گیا، اتنی زور سے دبایا گیا کہ سیدہ دروازے و دیوار کے بیچ میں پس کے رہ گئیں۔ آواز دی فضا میری مدد کرنے آؤ، کہ بی بی خیریت تو ہے؟ کہ خیریت کہاں، میرا محسن مار ڈالا گیا، اللہ میرا محسن مار ڈالا گیا۔ یہاں سے بے احترامی کا آغاز ہوا ہے، اور پھر زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی۔ آپ دیکھیں یہ آغاز کہاں سے ہوا ہے، یہ وہابیت کے بیج وہاں بوئے گئے ہیں، یہ دہشت گردی کے پودے وہاں لگائے گئے تھے، جس کا انجام انہدام جنت البقیع کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ پورا دن بی بی سیدہ دربار میں کھڑی رہیں۔ لیکن میں عباس رشاد نقوی، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا بساط ہے؟ اگر میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر نہ ہوتا تو پورے شہر میں کوئی 2 انگلی اٹھا کے سلام کرنے والا نہ ہوتا۔ یہ ساری عزت امام حسین علیہ السلام کی جوتیوں کے صدقے میں، ان کے غلاموں کے صدقے میں، ان کے ذکر کے صدقے میں۔ لیکن اتنی عزت ہے امام حسین کے ذاکروں کی کہ کسی مجمع میں، کسی فنکشن میں، کسی شادی میں پہنچ جائیں تو 80 90 برس کے بزرگ اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آؤ بھیا یہاں آ کے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کہ امام حسین کا ذاکر ہے۔ امام حسین کا ذاکر کھڑا رہے یہ اچھا نہیں لگتا، امام حسین کے ذاکر کو فوراً کرسی پیش کی جاتی ہے۔
ہائے یار ذاکر حسین کی اتنی تعظیم ہے اور مادر حسین دن بھر دربار میں کھڑی نہیں، کسی نے ایک کرسی بھی پیش نہ کی کہ دیکھو نبی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جناب زہرا جب روتی ہوئی گھر میں آئیں تو 5 برس کی بیٹی زینب ماں کے قدموں سے لپٹ گئی، کہا زینب بی بی کیوں روتی ہو؟ فدق نہ ملا باغ جنہ ہمارا ہے۔ کہا اماں میں فدق کو نہیں رو رہی ہوں، آپ جانتی ہیں میں فدق کو نہیں رو رہی ہوں، میں تو یہ سن کے رو رہی ہوں آپ دن بھر دربار میں کھڑی تھی، کسی نے آپ سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، شاید سینے سے لگا کے کہو بی بی ہم دربار میں کھڑے رہے مگر کم سے کم ہمارے سر پر ردا تو تھی، ہمارے ساتھ شیر جیسا شوہر تو تھا، ہمارے ساتھ بنی ہاشم کی بیویاں تو تھی، لیکن بی بی جب تم دربار میں جاؤ گی تو تمہارے سر پر چادر نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، تماشائیوں کا مجمع ہوگا۔ ماشاء اللہ آوازیں بلند ہے آپ، کیسی کیسی بے احترامی کی گئی سیدہ کی۔ اور پھر بے احترامی کا میں نے کہا یہ جو آل سعود ہیں انہوں نے جو یہ عمل کیا ہے، یہ جو جناب سیدہ اور 4 معصومین اور دیگر محترم افراد خانوادہ اہل بیت اطہار کے قبور کو ویران کیا گیا، یہ بنیاد وہاں ہے۔ 1400 برس پہلے نبی کے بعد اس کے بیج بوئے گئے، اس کی شاخیں لگائی گئیں، یہ درخت وہاں سے لگائے گئے تھے۔ یہ قبروں کی بے احترامی 100 برس مکمل ہو رہے ہیں مگر اس کی بنیاد وہاں ہے جہاں پر مولا علی رات کے اندھیرے میں سیدہ کو دفن کر کے گھر آئے کہ کسی نے دروازہ پیٹا، دیکھا ایک صحابی کھڑے ہیں، آواز دی کیا بات ہے؟ کہا یا علی گھر سے نکلیے قیامت ہو گئی ہے۔ آواز دی اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ 18 برس کے سن میں نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ کہا یا علی ایک اور بات ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دشمن کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہم سیدہ کی قبر کو کھولیں گے اور ان کی میت نکالیں گے اور پھر سے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بھائی لکھا ہے کہ وہ مولا علی جن کا حق چھینا گیا مگر تلوار نہ نکالی، جن کے گلے میں رسی باندھی گئی تلوار نہ نکالی۔ جب سیدہ کی قبر سے بے احترامی کی بات آئی تو وہی میرے مولا وہ لباس پہن کے نکلے جو جنگوں میں پہن کے نکلتے تھے۔ آپ کے دہن مبارک سے آپ کا کف مبارک جاری تھا، تلوار بے نیام تھی، چہرہ سرخ تھا، شیر خدا بہت تیزی کے ساتھ آئے اور 40 قبروں کے آپ نے نشان بنائے تھے۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور کہا جس میں ہمت ہو سیدہ کی ایک قبر تو ایک قبر، کسی 40 قبروں کی ایک کنکری اٹھا کے دکھائے، آج اس کا سر اس کے تن پر باقی نہ رہے گا۔ یہ سننا تھا کہ دشمنوں نے فرار اختیار کیا۔ میں کہوں گا یا علی، ارے 3 جمادی الثانی کو سیدہ کی قبر سے بے احترامی کی بات کی گئی، آپ کا یہ عالم ہوا۔ ارے جب 8ویں شوال کو روزہ گرایا گیا ہوگا، قبر زہرا کو بے صاحبان کیا گیا ہوگا، ارے یا علی کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر؟ یا علی فریاد